اس میوات کے علاقے کو قبول فرما، یہاں کے مدارس مساجد کو قبول فرما، یہاں کے علماء فقہا کو قبول فرما، یہاں کے حکام کو اور یہاں کے عوام کو قبول فرما، یا اللہ یہاں کے انتظامیہ کو قبول فرما۔ اے اللہ اس اجتماع کو قبول فرما کر سارے عالم ہدایت کے پھیلنے کا ذریعہ فرما۔ اے اللہ اس اجتماع کو قبول فرما، اس علاقے کو قبول فرما، اس ملک سارے عالم کو قبول فرما۔ یا اللہ اس اجتماع میں شرکت کرنے والوں کو، اس میں کہنے سننے والوں کو، اس میں راہ میں نکلنے والوں کو، اس کو بڑی نظر سے دیکھنے والوں کو، یہاں کی وہ انتظامیہ، یہاں کے کرمچاری ہوں یا یہاں کے پولیس والے ہوں یا یہاں کی انتظامیہ ہو، جو بھی اس اجتماع میں کو جس نظر سے دیکھ رہا ہے، اے اللہ اے اللہ تو اس کی خدمات کو قبول فرما، اس اجتماع کو سب کی ہدایت کا ذریعہ فرما۔ اس اجتماع میں جو بھی آ گیا ہے اے اللہ تو اسے اپنی پہچان کرا دے، اسے اپنا تعلق عطا فرما دے۔ اے اللہ جو اس کی پیشائی کی طرف پھیر لے، قلوب تیرے ہاتھ میں ہیں، جس کا دل چاہتا ہے طرف پھیر دیتا ہے، تجھے کسی کی ضرورت نہیں ہے، سب کو تیری حاجت ہے، تو کرم فرما کر فضل فرما کر امت دعوت امت اجابت سب کی ہدایت کے فیصلے فرما دے۔ اے اللہ تو بڑا کریم ہے، اگر تو سب کو ہمیں داخل کر لے، تیرے یہاں کوئی کمی نہیں ہے، تو سب کو جہنم میں ڈال دے، تجھ سے کوئی پوچھنے والا نہیں ہے۔ تیری ذات صمد ہے، تو نرادھار ہے، ہم محتاج ہیں، کرم فرما کر فضل فرما کر اے اللہ امت کی ہدایت کے فیصلے فرما دے۔ یا اللہ اس اجتماع میں جس نے بھی جو خدمت انجام دی ہے، پانی پلانے والے، سایہ لگانے والے، اے اللہ جس نے بھی جو خدمت انجام دی ہے، اے اللہ تو سب کو خوب جانتا ہے، ان کو قبول فرما، ان کی قیامت والی نسلوں کو قبول فرما۔ اے اللہ اس اجتماع کو سارے عالم میں ہدایت کے عام ہونے کا ذریعہ فرما۔ اے اللہ جن لوگوں نے ہم سے دعاؤں کے لیے کہا ہے یا لکھا ہے، جو ہم سے دعاؤں کا متوقع ہیں، اے اللہ تو ہر شخص کی حاجت کو خوب جانتا ہے، ہر شخص کی جائز حاجت کو پورا فرما۔ اے اللہ کون سا تیرا بندہ اس مجمع میں ایسا ہوگا جس کے آمین پر تو ہماری دعاؤں کو قبول کر لے، تو کرم فرما کر فضل فرما کر اپنے کسی مخلص بندے کی آمین پر ہماری دعاؤں کو قبول فرما لے۔ اے اللہ جس نے ہم سے دعاؤں کے لیے کہا ہے، اس کے حسن زن کی لاج رکھ کر یا اللہ اس کی ضروریات کا تکفل فرما، بیماروں کو شفا نصیب فرما، ظاہری باطنی ضعف کو دور فرما، مقروضین کے قرضوں کے ادا ہونے کی غیب سے صورتیں پیدا فرما۔ اے اللہ ہمارے اقارب میں، ہمارے متعلقین میں اور دور نزدیک والوں میں جتنے بھی بے اولاد ہیں، اے اللہ تو اپنے فضل سے اپنے امر کن سے ان کو اولاد نصیب فرما۔ تجھے کسی سبب کی حاجت نہیں ہے، اے اللہ تو بغیر باپ کے پیدا کرنے پر قادر ہے، تو بغیر ماں کے پیدا کرنے پر قادر ہے، تجھے کسی سبب کی حاجت نہیں ہے، تو اپنے امر کن سے بے اولادوں کو اولاد نصیب فرما۔ جن کو تو نے خوشیاں دی ہیں ان کے لیے سہولتیں پیدا فرما، جن کو تو نے اولادیں دی ہیں ان کے گھروں میں دین کے داعی اور دین کے خدام پیدا فرما۔ اے اللہ جو ناحق مقدمات محفوظ ہیں ان کی خلاصی کے فیصلے فرما۔ آخرت کا بڑا مقدمہ جو آنے والا ہے اس پر تو ہماری مدد فرما، قبر کے عذاب اور جہنم کے عذاب سے ہماری حفاظت فرما۔ آخرت کے بڑے مقدمے کا فکر امت کے دلوں میں پیدا فرما۔ اے اللہ قبر کے عذاب سے اور جہنم کے عذاب سے امت کی حفاظت فرما، موجبات مغفرت کی توفیق نصیب فرما۔ اے اللہ اپنا کرم فرما کر فضل فرما کر ہماری دعاؤں کو قبول فرما۔